چلو آ گیا آ جاؤ تب. آ جاؤ ادھر آ جاؤ، جگہ ہے تو یہ. تم اور پیچھے چلے گئے، میں نے کہا آگے آ جاؤ. اچھا یہ دیکھا گیا محفل میلاد میں جلسے میں لوگ زیادہ تر پیچھے بھاگتے ہیں، اور کھانے پینے کے محفل میں لوگ آگے بھاگتے ہیں، ہے نہیں؟ تو محفل میلاد میں یہ سمجھتے ہیں ملے گا کیا، ہے نہیں؟ کہ ملنا تو ہے نا کچھ، ہے نہیں؟ ہے جی ملتا ہے، بھاگتے کیوں؟ جب سب کچھ یہاں سے ملتا لوگ بھاگتے تو بہت ہیں. اب دیکھو بہو سب کچھ مل جائے اب دور بیٹھے ہیں، ہے نہیں؟ آج ابھی بانٹنے والا آ جائے تو سب سے پہلے کہیں گے ادھر آ جا، کہیں گے تو اشارہ کریں گے، ارے یار ادھر سے بانٹ رہا ادھر سے آ جاتے، ہے نہیں؟ ہاں تو جتنا قریب بیٹھو گے اتنا ہی اچھا رہو گے. کہاں اچھا رہو گے؟ ہاں کچھ جگہ دور رہنے میں فائدہ ہے. بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں دور رہنے میں فائدہ وہ کون سی جگہ ہے؟ ارے نہیں، جاؤ مگر دور رہو، کھڑے ہو دور رہو، پڑھو مگر دور پڑھو. بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے؟ پڑھو مگر دور پڑھو، بتاؤ وہ کون سی ہے؟ ارے نماز جنازہ ہے نہیں؟ اس میں پلڈی سب والوں کو زیادہ ثواب ہے، اور اس نماز میں آگے سب والی کو. تو یہاں جنازہ تو نہیں پڑھا جا رہا، آگے بھاگ رہے پیچھے بھاگ رہے ہو. جنازہ ہے پھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس میں آپ نہیں بھاگیں پیچھے رہے، جنازہ ہے پیچھے رہی ڈر کے ہمارے. تو وہاں ثواب پچھلی سب میں زیادہ رکھا گیا، ہے نہیں؟ پتہ ہے مسئلہ، یہ پتہ ہے یہ مسئلہ ہے؟ نہیں پتہ، نہیں پتہ. اب یاد ہو گیا، یاد رکھنا اسے. اس نماز میں اگلی صف میں زیادہ ثواب ہے، اس نماز میں پچھلی میں زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سنیم منار اے اللہ اکبر میزانم دم ابو بکر عمر عثمان حیدر میزانم قادریم نار اے غوث اعظم میزانم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم نوریم منار اے اللہ اکبر میزانم دم شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزانم اخترم منار اے اللہ اکبر میزانم دم شیخ ولی کامتاد الشریعہ میزانم بغردابی بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق قاجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی. سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں غوثی آدم بمنیبی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مقدہ ایم تو سلطان دو عالم ہستی اجتو داریم تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن دیدام آچے کنت اہل صفا ہاں مدد خلا میرے دل کی قلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی بدم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم جتا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم.
ہوا کرتے ہیں سینے دشمنوں کے راکھ جل جل کر، ہوا کرتے ہیں سینے دشمنوں کے راکھ جل جل کر، کیا کرتے ہیں جب ہم تذکرہ احمد رضا خان کا، کیا کرتے ہیں جب ہم تذکرہ براہ عشق آقا میں کبھی ہرگز نہ بھٹکے گا، براہ عشق آقا میں کبھی ہرگز نہ بھٹکے گا، جسے معلوم ہو جائے پتہ احمد رضا خان کا۔ خدا کی راہ میں تنویر ہے شمع رسالت کی، خدا تا حشر رکھے سلسلہ احمد رضا خان کا۔ فدائے شافعی روزے جزا ہے مفتی اعظم، فدائے شافعی روزے جزا ہے مفتی اعظم، خدا تا حشر رکھے سلسلہ احمد رضا خان کا۔ پھول باغ رضا میں ایک ایسا کھلا، پھول باغ رضا میں ایک ایسا کھلا، ملک کا گوشہ گوشہ مہکنے لگا، مفتی اعظم ہند کیا آ گئے، آفتاب ولایت چمکنے لگا، مفتی اعظم ہند کیا آ گئے، آفتاب ولایت ہے نہیں، ولایت کا آفتاب چمکنے لگا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ولیوں کے تاجدار، اپنے وقت کے ولیوں کے بادشاہ، شہنشاہ، سلطان تھے۔ خود ان کے مرشد کریم قطب عالم حضور سیدی سرکار ابو الحسین نوری مہراروی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت طیبہ کے موقع ہی پر فرما دیا تھا کہ یہ شیخ المشائخ ہوں گے، مشائخ کے مشائخ، پیروں کے پیر ہیں۔ تو مفتی اعظم ہند پیروں کے پیر ہیں، شیخ المشائخ فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا؟ سرکار نوری نے فرمایا۔ اب جو سرکار نوری کی بات نہ مانے اس کی زندگی ادھوری ہے نہیں؟ ہاں، سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے قطب عالم، آپ محررہ معلیٰ کے چمکتے دمکتے درخشندہ آفتاب ولایت کے تاجدار سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نوری میاں نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینے کی عمر میں مرید کیا اور خلافت سارے سلسلوں سے عطا فرما دی۔ یہ بھی ایک انوکھی اور نرالی بات ہے کہ 6 مہینے میں مرید کرنا اور خلافت دے دینا، یعنی 6 مہینے کی عمر میں۔ تو یہ ہے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ 6 مہینے میں تمام سلسلوں سے خلافت حاصل ہو گئی۔ کس نے عطا فرمائی؟ سرکار نوری نے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی شان کو، عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ انہیں تو سرکار نوری میاں جانتے تھے کہ بچپن ہی میں مرید کر کے خلافت دے دی۔ نہ بتاؤ کسی کو، اتنی کم عمر میں کون مرید کرتا ہے؟ کہتا ارے بچہ یہ کیا سمجھے گا ابھی،
مگر سرکار نوری میاں نے فرمایا یہ مادرزاد ولی ہے، یہ پیدائشی ولی ہے۔ ہاں تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی یعنی پیدا ہی ولی ہوئے۔ یہی وجہ کہ آپ کی کرامتیں پیدائش سے ہی ظاہر ہونے لگی۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کرامت، پوری زندگی کرامت، اس لیے لکھا ہے کہاں تک راز لکھو گے کرامت مفتی اعظم، کہاں تک راز لکھو گے کرامت مفتی اعظم، کرامت ہی کرامت ہیں سراپا مفتی اعظم، کرامت ہی کرامت ہیں سراپا۔ دیکھا پیر سے لے کے سر تک پورا جسم مفتی اعظم ہند کا کرامت ہے، چلنا کرامت، بیٹھنا کرامت، سونا کرامت، کھانا کرامت، ہاتھ پیر پورا جسم مفتی اعظم ہند کا کرامت ہے۔ اور آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مفتی اعظم ہند کی زندگی میں کمی نکالتے ہیں، تو وہ سراپا ضلالت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ سراپا ضلالت ہیں، میرے مفتی اعظم ہند سراپا کرامت ہیں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں بڑا سا بڑا کوئی آتا وہ ادب کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ آپ دیکھ لو کسی کے پاس کوئی آتا ہے تو بہت کم ٹوپی لگائے کے جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو پیرا مریدی کر رہے ہیں اور بھی کچھ کر رہے ہیں، ان کے بعد لوگ جاتے ہیں تو کتنے لوگ بغیر ٹوپی کے جاتے ہیں۔ کسی کے یہ سب بٹن کھولے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، مگر سرکار مفتی اعظم ہند میرے مرشد کریم کا یہ معاملہ تھا، کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا تو ٹوپی لگائے کے جاتا، ٹوپی نہیں تو رومال سر سے بندھا ہوتا، یہ گلے کا بٹن لگا ہوتا۔ اس وقت چین والی گھڑی بہت چلتی تھی، مگر مفتی اعظم ہند کی خدمت میں کوئی عالم اور کوئی پیر جاتا تو چین والی گھڑی اتار کے چھپائے کے جاتا، چھپائے کے جاتا، یعنی اتنا بڑا میرے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و دبدبا تھا کہ آپ سنت رسول کے بہت بڑے سنتے پابند تھے، اس لیے لوگوں پہ آپ کا روب و دبدبا تھا۔ کیوں بتایا گیا جو جتنا سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کرے گا اتنا ہی لوگوں پہ اس کا روب و دبدبا قائم ہوگا۔ مفتی اعظم ہند تو اپنے وقت میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر اعظم تھے۔ ہاں تو آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی جاتا بڑا ادب و احترام سے جاتا، کوئی حاکم ہوتا تو وہ بھی سر جھکائے کے جاتا۔ یہ وہ ہے نہیں بتائے گا، راز کہتے ہیں ہاں میرے شیخ ہیں کچھ ایسی کرامت والے، ہاں میرے شیخ ہیں کچھ ایسی کرامت والے، سر جھکائے ہوئے آتے ہیں جہاں حکومت والے، سر جھکائے ہوئے آتے ہیں جہاں حکومت والے۔ دیکھا ہاں، اور جگہ یہ لوگ جاتے ہیں تو سر اٹھائے جاتے ہیں، کون آ رہے ہیں کہ منتری صاحب آ رہے ہیں، کون پردھان منتری صاحب آ رہے ہیں، اب بریلی میں جا رہے ہیں تو سر جھکائے کے جا رہے ہیں۔ کیوں کہاں جا رہے ہیں؟ مرد حق کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے شیر کے پاس جا رہے ہیں، اور اللہ کے شیر کے سامنے کسی کا سر اٹھ نہیں سکتا ہے، کیوں وہ اللہ کے شیر ہیں، اور جو ان کے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس نے سر اٹھانے کی کوشش کی، حضرت کی شان میں جس نے بھی ذرا سے بھی کلمات غلط کہے وہ تباہ و برباد ہوا۔ کوئی بھی ہو، میں بہت دیکھ چکا ہوں، وہ آج بھی جو لوگ سنت مفتی اعظم ہند کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں
وہ تباہ و برباد ہوتے ضرور ہیں، ضرور ہوتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ پر سمجھے اللہ کا خاص سمجھے کرم و فضل ہے کہ ان کا جو بھی بدخواہ ہوتا بہت جلدی وہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ایک کو نہیں کتنوں کو دیکھا ہے۔ دیکھو یہ انتخاب قدیری مراد آباد کا بے پیندی کا لوٹا ہے، ان نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تو دیکھو وہ کتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا ہے، اور آج اس ذلیل کا نام و نشان مٹ گیا، اور اس کا بیٹا سمجھے انتصاب قدیری جسے کہا جاتا ہے وہ آپ دیکھو دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ آئیے مولانا صاحب تشریف لائیے، اگر کوئی اسے خلافت دے بھی دیتا ہے تو اس سے خلافت واپس لے لیتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ انتصاب وہ ہے جسے خلافت دی گئی اور واپس لے لی، یعنی دینے کے بعد واپس لے لی، ایک تو نہ دی جاتی، اگر انتصاب کہتا ہمیں دے دو وہ نہ دیتے تو اتنا نہیں ہوتا، یا وہ خود سمجھے نہ دیتے اپنی مرضی سے، نہ کہتا پھر بھی نہ دیتے وہ بغیر اس سے ہی۔ اب انہوں نے تو پہلے دی پھر لے لی، اب کسی وجہ سے انہوں نے لی، یہ وہ جانے مجھے تو کہنا یہ ہے، تو ایسا یہ ذلیل انتخاب کا سمجھے بیٹا کمین، یہ میرے مفتی اعظم ہند سے بیر اور برائی رکھنے کا سمجھے نتیجہ ہے۔ جو مفتی اعظم ہند سے برائی رکھتا وہ ذلیل و خاک ہوا کرتا ہے، وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا، اور رسوائی زمانہ ہوتا رہے گا ہمیشہ، کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے، کبھی مفتی اعظم ہند کے گیت گاتے ہیں، جب ان کی نپیری بج جاتی ہے سمجھے، جب ان کا شورا ہو جاتا ہے پھر یہ مفتی اعظم ہند سے پھر جاتے ہیں برائی کرنے، جب برائی کریں جبھی ان کی سمجھے جبھی ان کا باجا بج جاتا ہے، ڈھپ ڈھپ ہو جاتا ہے، پھر سمجھے مفتی اعظم ہند کی طرف توجہ کرتے ہیں، چمکنے لگیں۔ ایسے کتنے بے روپیے ہیں جانتے ہو گے، کتنے بے روپیے ایسے ہیں، اور کوئی تو یہ کہتا رہے وہ تو بریلی کا پٹھان ہے، ہم سید ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کیا اس یہ دیکھ سمجھے ولایت سمجھے دیکھ کے دی جاتی ہے؟ تو سیدوں کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے تو سرکار عالیہ رسول نے اعلیٰ حضرت کو سمجھے کیوں اپنا خلیفہ بنایا، اور ایک نہیں تمام سلسلوں سے خلافت دے دی، سرکار نوری میاں نے مفتی اعظم ہند کو کیوں اپنا خلیفہ بنایا، ایسا نہیں تمام سلاسل سے دے دی۔ اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو مرید ہو جاتا ہے وہ سید ہو جاتا ہے نہیں؟ ارے ہیں کچھ ایسے، جانتے ہو کون ہے؟ ارے ہے نہیں، کون ہے وہ؟ ارے مدار صاحب سے سمجھے لوگ نسبت کا دعویٰ کرنے والے، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ سیدی سرکار مدار صاحب سے سمجھے ہم محبت رکھتے ہیں، وہ محبت نہیں رکھتے ہیں مدار صاحب سے، وہ محبت نہیں رکھتے ہیں، وہ مدار صاحب علیہ رحمت و رضوان کے مخالف ہیں۔ الحمدللہ ہم مدار صاحب علیہ رحمت و رضوان کے چاہنے والے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں ہم چاہنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ مدار صاحب کی اولاد فلا فلا ہے، یہ سب ان کی اولاد ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا تو میں نے تمہیں شرم و حیا نہیں آتی، تمہاری کتاب میں خود لکھا مدار صاحب علیہ رحمت الزبان نے شادی نہیں کری، جب شادی نہیں کری تو اولاد کہاں سے آئی؟ ارے پاکھنڈی بتا تو شرم نہیں آتی، جھوٹا مکار کہیں کا، بولے جھوٹ ہے نہیں، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہوگا؟ پھر کہنے لگا نہیں وہ یہ ہے جو مدار صاحب کا مرید ہو جاتا ہے وہ سید ہو جاتا ہے۔ میں نے اچھا میں نے کیوں؟ ارے بولے وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، بہت بڑے ولی ہیں،
اور ان سے جو مرید ہو گیا وہ سید ہو جاتا ہے۔ میں نے اچھا، ہاں میں نے کوئی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسا فیصلہ بتایا گیا؟ اب وہ خاموش ہے۔ بولے نہیں تم تو مانتے نہیں ہو، ہمارے مدار صاحب کا رتبہ بہت بڑا، میں بھی مانتا ہوں بہت بڑا رتبہ ہے، میں ایسا نہیں کہ ان سے جو مرید ہو جائے سید ہو جائے۔ کتنا بھی بڑا ان کا رتبہ ہو کسی صحابی سے بڑا نہیں ہے۔ بولو کسی صحابی سے بڑا، کسی صحابی سے بڑا نہیں، اور کسی خلیفہ سے بڑا نہیں۔ نہ سیدی سرکار مولا علی سے بڑا، نہ سیدی سرکار عثمان غنی سے بڑا، نہ سیدی سرکار فاروق اعظم سے بڑا، نہ سیدی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑا۔ بولو بڑا ان سے کسی سے؟ جب ان سے کسی سے نہیں بڑا تو امام الانبیاء سے بڑا ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے پاک پر ہاتھ دیا لوگوں نے، مہاجرین نے، انصار نے ہاتھ دیا، سرکار کے بیعت ہوئے، ہے نہیں؟ قرآن شاہد ہے، سرکار سے انہوں نے بیعت کی، سرکار نے انہیں بیعت کیا، مرید کیا۔ تو ایک نہیں ہزارہ انصار سرکار سے مرید ہوئے، بیعت ہوئے، وہ انصاری رہے، سب انصاری رہے۔ ابو ایوب انصاری کہا جاتا ہے، حضرت سعد انصاری کہا جاتا ہے، حضرت مقداد انصاری کہا جاتا ہے، حضرت خبیب انصاری کہا جاتا ہے، حضرت طلحہ انصاری کہا جاتا ہے۔ کتنے انصاری ہیں جو سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا وہ انصاری رہے۔ اور سیدی سرکار سید بدیع الدین قطب مدار کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے وہ سمجھے انصاری نہیں، وہ منصوری نہیں، وہ سمجھے اور کوئی نہیں، وہ سید بن جاتا ہے۔ تو کیا ان کا مرتبہ سرکار سے آگے پہنچ گیا؟ تو یہ بہت بڑی سمجھے گمراہیت کی بات ہے۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں، ایسے گمراہوں سے ایک دم بچو۔ مداری ہو کوئی بھی ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف چلے فوراً سمجھے اس کا بائیکاٹ کرو، کوئی بھی ہو، اس سے دور رہو۔ ہاں تو جو یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والا سید وہ جھوٹا مکار ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والا سمجھے سید نہیں ہوا، وہ انصاری رہا، تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے والا سید کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے، بچنا ہے، خدا کا خوف ہمیشہ رکھنا کہ ایسی سمجھے غلط روش کا ہمیں ہمیشہ رد کرتے رہنا ہے، ہمیں صحیح راستے پر ہوئی سمجھے گامزن رہنا ہے۔ اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ صحیح راستہ عطا فرمایا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ صحیح راستہ عطا فرمایا۔ آپ نے شریعت کا راستہ بتایا ہی نہیں بلکہ چل کے دکھایا، چل کے دکھایا، آپ نے چل کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہے۔ آج ان کا یوم ولادت یہاں منایا جا رہا، بریلی شریف میں منایا جا رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں منایا جاتا ہوگا۔ ایک بات درسی پڑھو اس کے بعد اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى جمیع آلہ افضل ظہور وقوما صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کوئی کیا جان سکتا؟ میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1310 میں بریلی شریف کی زمین رحمت پر تولد ہوئے، اور کون سے دن؟ دوشنبہ کا دن تھا۔ پیارے آقا کا سب پیارا پیارا دن کون سا تھا؟ دوشنبہ۔ اہل عشق کے لیے دوشنبہ افضل دن ہے نہیں؟ اہل محبت کے لیے دوشنبہ ہے نہیں؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، حاجیو آہو ہیاں عید دوشنبہ دیکھو، حاجیو آہو یہاں عید دوشنبہ دیکھو، ہے نہیں؟ دیکھا اعلیٰ حضرت نے کیسے دوشنبے کی عظمت کو بیان فرمایا، یہ سب میرے آقا سے نسبت ہے، اور جمعے کو کس سے نسبت ہے؟ جی آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں انہیں رکھا گیا، داخل ہوئے تھے، اور اسی دن جنت سے باہر آپ زمین پہ تشریف لائے تھے، اور اسی دن آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ سب جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ ہاں، تو اس دن کو افضلیت مل گئی، جمعے کو، اور کتنی ملی افضلیت؟ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار۔ تو معلوم ہوا جس دن کو آدم علیہ السلام سے نسبت ہو جائے، وہ دنوں کا سردار ہو جائے، اور جس دن کو آدم علیہ السلام کے سردار امام الانبیاء سے نسبت ہو جائے، وہ جمعے کا بھی سردار ہوتا ہے۔ ابھی تو گیا اعلیٰ حضرت نے جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، حاجیو آہو یہاں عید دوشنبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، دیکھا؟ تو عید کا دن، جمعے کا دن عید کا دن کہا جاتا ہے نہیں؟ حدیث پاک میں آیا۔ اب کچھ آج کل ایسے ہیں جو کہتے رہے یہ 12 ربیع الاول عید کا دن کہاں سے آئے گیا؟ عید تو دو ہی ہیں، اور ان پاکھنڈیوں کو ہی پتہ نہیں کہ حدیث میں جمعے کے دن کو عید کا دن بتایا گیا ہے نہیں؟ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو ایک دو نہیں، سال میں کئی عیدیں ہیں، ہے نہیں؟ ہر 8ویں دن عید ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ جمعے کا دن عید کا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، یہ تو عیدوں کی عید کا ہے، تو وہ سرکار نہ ہوتے تو کچھ عید یہ ہوتی ہے؟ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ ہو منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، تو یہ کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ سب۔ ہاں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس دن کو نسبت ہے وہ دن سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اس دن کی سمجھے خوشی منانا سب سے اہم ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کی عید منانا یہ ہماری تمام عیدوں کی عید ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں عدو ولادت شیطان کے دن مناہے خوشی، عدو ولادت شیطان کے دن مناہے خوشی، ہماری عید اصل عید بارہویں تاریخ، ہماری عید اصل عید 12ویں تاریخ۔ دیکھا تمہاری اصل عید کون سی ہے؟ ہاں، کہ سرکار اس دن تشریف لائے، اب وہ نہ ہوتے کچھ ہوتے، کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ نہ تھا تو کچھ نہ تھا، اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب انہیں۔ تو میرے آقا پیر کے دن تشریف لائے، پیر کا دن سب سے بہتر۔ اب میرے مرشد کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام و عاشق شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کی زمین رحمت پہ پیر ہی کے دن متولد ہوئے۔ تو دیکھا تو پیر کا دن افضل، تو مفتی اعظم ہند بھی اپنے وقت میں تمام ولیوں میں افضل، اپنے وقت میں تمام ولیوں میں افضل۔
اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ یہ بریلی کے مصطفیٰ رضا ہیں، انہیں مدینے والے مصطفیٰ رضا سے خاص محبت ہے، خاص ان کا فیضان ہے، اس لیے مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت سے بریلی کے مصطفیٰ رضا چمکے، ایسے چمکے کہ آج پوری دنیا میں دمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں۔ وہی تو کہا کسی نے، مفتی اعظم ہند کیا آگہے، آفتاب ولایت چمکنے لگا، پھول باغ رضا میں ایک ایسا کھلا، ملک کا گوشہ گوشہ مہکنے لگا، مہک رہا ہے۔ آج ہر طرف دیکھو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہو رہا ہے۔ میرے مفتی اعظم ہند بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، ایسا پرہیزگار اس وقت سے لے کے ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا ہے، دیکھنے میں نہیں، اتنے بڑے شریعت کے پابند ہیں۔ آج بڑے سے بڑے پیر کو دیکھ لو، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقبے کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تقبہ، اتنی بڑی پرہیزگاری جس کی مثال نہیں ملتی ہیں۔ جب میرے مفتی اعظم ہند بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے، کبھی بیٹھے بیٹھے حضرت جب پیر بدلتے تھے اللہ، ایسے بیٹھے تھے اللہ، ہاں کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن، پھر لقمہ لے آتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن، پھر لقمہ لے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن، ہر لقمے پر بسم اللہ بعلہ برکت، بسم اللہ ہر لقمے پہلے ڈالے گا۔ ایسا تقبہ کہاں ملے گا؟ لوگ تو ایک ہی بار پڑھنا ہیں، ارے بھائی نہیں ہیں۔ اور مفتی اعظم ہند کو دیکھو، میں نے تو دیکھا حضرت کو، اور جنہوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ان سے پوچھو، جب میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند چلا کرتے تھے تو مسلمان غیر مسلمان بھی سندے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بریلی شریف کی گلیوں سے نکلتے، کہیں سے نکلتے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہوئے کہ کہتے السلام علیکم میاں، السلام، اور کہتے دیکھو مسلمانوں کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کہتے تھے دیکھو مسلمانوں کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو راستے سے جاتے راستے مہک جاتے ہیں، جو راستے سے جاتے ہیں وہ راستے۔ یہ میرے مفتی اعظم ہند کے بارے میں غیر مسلم کہا کرتے تھے۔ اللہ، یہ حقیقت ہے، میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند کے پسینے میں خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو آیا کرتی تھی، پورا سند سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم آپ پہ چمکتا تھا کہ کبھی پسینے سے، کبھی اسی سے، کبھی کسی سے مفتی اعظم ہند سے ظاہر ہوا کرتا تھا، اور غوث اعظم کی سند یاد میں ہمیشہ مست رہتے تھے۔ جبھی تو آپ نے کیا کھلا میرے دل کی اور مٹا قلب کی، اور کیسی کلی کھلائی دل کی کہ آج پوری دنیا مفتی اعظم ہند کی خوشبو سے مہک رہی ہے، ایسی کھلائی غوث اعظم نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کلی۔ آج مفتی اعظم ہند سے بیر اور دشمنی رکھنے والے، کیوں کہ مفتی اعظم ہند کے تقویٰ و طہارت کے آفتاب کے سامنے ان کی چلتی نہیں ہے، کیوں؟ یہ شریعت سے دور، تو ان کی کیسے چل جائے؟ تو انہیں حسد پیدا ہے، مفتی اعظم ہند سے حسد ہو گیا، اس لیے برائی کرتے رہتے ہیں، ایسی تاج الشریعہ کی برائی کرتے رہتے ہیں کہ تاج الشریعہ اپنے وقت میں تقویٰ و طہارت کے شہنشاہ اعظم تھے۔ ہاں، اتنا بڑا متقی پرہیزگار آپ کے بعد میں ابھی تک نہیں دیکھا گیا، جتنے بڑے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تھے، بہت بڑے۔ دیکھو نا، دنیا کے زیادہ تر علماء ایک طرف ہو گئے، آپ کے ساتھ چند رہے، مگر تاج الشریعہ ان سب پہ بھاری رہے، ہے نہیں بھاری؟ ویسے بھاری آج بھی بھاری ہیں، اور ان کے کتنے مرید ایسے ہیں جو تاج الشریعہ کے فتوے پر عمل نہیں کرتے ہیں،
اور جب کوئی بات آتی تو کہتے ہیں تاج الشریعہ کے مرید ہیں. تاج الشریعہ کیوں کہتا ہے؟ یعنی عزت لینے کے لیے، نام کمانے کے لیے تو کہتا ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں. اب پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی ہاں مہاں کرنے کے لیے کہ سمجھے ان کے فتویٰ نہیں، ان کا فتویٰ نہیں عمل میں لاتا ہے تو اوروں کے فتوے پر عمل کرتا ہے. ارے کہ ان کا نام لیتا ان کا مرید ہوں، فتویٰ اوروں کا مانتا ہے، اوروں کے فتوے میں عمل کرتا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ اور نام کرنے کے لیے سمجھے لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے کہتا میں ان کا مرید ہوں. ارے ان کا مرید ہے تو صحیح سے تو ان کے فتوے پر عمل نہیں کرتا ہے. ہر آدمی جو کسی کا مرید ہے سمجھے اسے چاہیے اگر اس کا پیر صحیح ہے، متبع شریعت ہے تو اسے اسی کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے. یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 12ویں جلد کے اندر دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ ہاں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو تاج الشریعہ کی زندگی شریعت کے مطابق تھی، شریعت کے مطابق تھی. اب تاج الشریعہ سے کوئی بیر رکھتا ہے تو وہ حسد کی بنا پر سمجھے وہ سخت و گناہ گار ہے. جو مفتی اعظم ہند سے برائی رکھتا ہے وہ سخت و گناہ گار ہے کہ یہ سب شریعت کے پوری طریقے سے علم بردار تھے. آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے الفاظ مفتی اعظم تاج الشریعہ کے بارے میں کہتے ہیں جو سنتے ہوئے اتنا برا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے. اور ان کا حشر تم دیکھتے ہو کہ وہ زندہ بھی ہیں اس وقت تو ان کا حشر جو ہے زندگی میں کیا ہوتا ہوگا. میں نے خود دیکھا ہے، ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں. اور مرنے کے بعد تو سمجھے وہ قبر میں رسوا ہوں گے. مرنے کے بعد تو قبر میں بہت ذلیل ہوں گے ایسے لوگ جو کسی عالم ربانی سے، عالم حق سے سمجھے جو برائی رکھتے ہیں، برائی کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. کہ عالم ربانی سے بغض و کینہ رکھنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. سیدی سرکار خواجہ غریب نواز نے دلیل العارفین شریف میں دیا ہے 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. تو 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کیا ہیں بتاؤ؟ اولاد کو والدین کا دیکھنا کیا ہے؟ ہاں، والدین کا دیکھنا. ہاں، ایک صحابی نے سرکار سے عرض کیا سرکار ہم اپنے والدین کو دن بھر میں بار بار دیکھتے ہیں، ہمیں کتنا ثواب ملا؟ سرکار نے فرمایا 1 مرتبہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ 70 حج کا ثواب دیتا ہے. تو کیا ہم تو بار بار دیکھیں تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخیل تھوڑی نہیں ہے، تم 70 بار دیکھو اللہ 70 بار دے گا. اتنے معلوم گا جب والدین کو دیکھنا اتنا بڑا ثواب ہے تو اللہ کے ولی تو ہمارے روحانی والد ہیں تو انہیں دیکھنے میں کتنا بڑا ثواب ہوگا. اور جو تاج الشریعہ کو حیات ظاہری میں دیکھتا ہو کتنا بڑا ثواب ملتا ہوگا. مفتی اعظم ہند کو دیکھتا ہو کتنا بڑا ثواب ملتا ہوگا. یا جو آج محدث کبیر کو دیکھے، اسد میاں کو دیکھے، جو صحیح عالم کو دیکھے تو کتنا بڑا ثواب ملے گا ہے نہیں. تو ان کا دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور سرکار نے فرمایا قرآن شریف کا دیکھنا عبادت. اور سرکار نے فرمایا کعبے کا دیکھنا عبادت. اور سرکار نے فرمایا اپنے پیر کا دیکھنا عبادت. تو یہ ان کا دیکھنا کیا ہے؟ عبادت. تو ایسی نہیں بتایا گیا، 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا؟ ہاں.
سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی عالم حق کے دیدار کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل میں محبت ہے صحیح سے اس عالم حق کی، عالم ربانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت سے دیدار سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ کون کرے گا؟ اب تم نے کتنی بار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ بولو فرشتہ پیدا ہوا ہے، اب بخشش کی دعا کر رہے ہیں، ہر ایک کے دیکھنے پہ ایک فرشتہ پیدا ہوا۔ اب تاج الشریعہ کو کروڑوں نے دیکھا محبت کی نگاہ سے، تو کروڑوں فرشتے پیدا کیے جا چکے ہیں، اب وہ سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے عداوت کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب وہ عالم دین کے دیدار کے لیے جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس عالم کی خدمت میں رہتا ہے، اگر وہ 7 دن خدمت میں رہا تو اسے 7,000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنی؟ اب وہ 7,000 سال کی عبادت کون سی؟ دل میں روزہ رکھا ہو، رات میں اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہو، کھڑے کے عبادت کری ہو، جی کہ ایسی 7,000 سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جاتا جو عالم حق کا دیدار کرتا ہے۔ اب جس نے محبت کے ساتھ میں تاج الشریعہ کا دیدار کیا، مفتی اعظم ہند کا دیدار کیا، اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا، غریب نواز کا دیدار کیا، محبوب الہی کا دیدار کیا، صابر پاک کا دیدار کیا، نوری میاں کا دیدار کیا، صاحب البرکات کا علی رسول کا دیدار کیا، مدار صاحب کا دیدار کیا، جس نے بھی محبت کی نگاہ سے، تو ہر ایک کو سمجھے محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بدلے میں ایک فرشتہ اس کے لیے پیدا کر دیا گیا جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے، اور اس کے 7,000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تاج الشریعہ سے مرید ہیں، ہے نہیں؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں، ہے نہیں؟ ارے جتنا بھی ناز کرو کم ہے، جتنا بھی اپنے اوپر فخر کرو کم ہے، کہ ہم ایسے کے مرید ہیں جس کے دیکھنے پہ اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو عالم حق سے محبت نہیں کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اسے دیکھ کے چہرہ پھیر لیتا ہے، اس کا حشر برا ہوگا۔ وہاں دیکھو جو مفتی اعظم ہند سے برائی رکھتے ہیں وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، جوتے لگ رہے ہیں۔ جو تاج الشریعہ سے برائی رکھتے دیکھو وہ آئے دن کیسے ان کے جوتے لگتے رہتے ہیں، کیسی پھٹکار ان پہ پڑتی رہتی ہیں، کتنے وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے جو عالم حق سے برائی رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب ایسا شخص مر جاتا ہے اور قبر میں جب اس میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، کعبہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ بتایا گیا ایک شخص ایسا ہی تھا جو عالم حق سے برائی رکھتا تھا، جب مر گیا تو اس کا منہ قبلہ سے پھر گیا، پھر اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا پھر گیا، پھر اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا پھر گیا، تو آواز آئی غائب سے اسے کیوں بار بار قبلہ کی طرف اس کا منہ کر رہے ہو؟ اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جسے ہم نے دین کا قبلہ بنایا تھا، جسے عالم حق ہم نے فرمایا تھا، جو عالم حق تھا، ہمارے دین کا صحیح معنی میں عالم تھا، شریعت کا صحیح معنی میں پیکر تھا، اسے دیکھ کے یہ منہ پھیر لیا کرتا تھا، اس سے اعراض کیا کرتا تھا، اس سے برائی کیا کرتا تھا، اس سے بغاوت کیا کرتا تھا، تو ہم نے جب دیکھا کہ جب عالم حق سے اپنا منہ پھیر لیا ہے تو ہم نے اس سے اپنی بخش اپنی رحمت کو پھیر لیا ہے۔ آج مرنے کے بعد ہم نے
اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کے سند صحیح عالم سے منہ پھیرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر میں بھی سند ذلیل ہوگا۔ جو تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند سے بغاوت کرتے ہیں وہ یہاں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، قبر میں بھی ذلیل ہوں گے، اور حشر کا میدان تو باقی بہت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھے ہم تمام کو اپنے عالم ربانی سے پکی سچی محبت عطا فرمائے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا دیدار پیارے آقا کا دیدار ہے، ان کا مصافحہ پیارے آقا سے مصافحہ کرنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا پیارے آقا کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو میرے ساتھ جو کسی عالم حق کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا کل سمجھے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا تو تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھا ہے، جو مفتی اعظم ہند کے ساتھ بیٹھا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہے، جو نوری میاں کے ساتھ بیٹھا ہے، جو آلِ رسول کے ساتھ بیٹھا ہے، جو صاحب البرکات کے ساتھ بیٹھا ہے، جو محبوب الہی کے ساتھ بیٹھا ہے، جو غریب نواز کے ساتھ بیٹھا ہے، جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ بیٹھا ہے، عالم حق کے ساتھ بیٹھا ہے، کل جنت میں پیارے آقا کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن کس کا ہے؟ تو ایسوں سمجھے پکی محبت کرو۔ آج مفتی اعظم ہند کی یوم ولادت کا جشن ہے اور مفتی اعظم ہند کو پوری دنیا جانتی ہے۔ مفتی اعظم ہند کہ مفتی اعظم ہند ہی کی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے سمجھے دین و ملت کا وہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ نہ پتہ کتنے لوگوں نے مفتی اعظم ہند کے دامن کرم میں سمجھے آنے سے برائی سے بچ گئے ہیں، گناہوں سے بچ گئے۔ کتنے وہابی دیوبندیوں نے توبہ کر لی ہے، کتنے بدکاروں نے توبہ کر لی ہے۔ مفتی اعظم ہند کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو حضرت دیکھتے تو جہاں سے تھوڑی سی ہدایت کرتے فوراً وہ توبہ کر لیا کرتا تھا۔ آج لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ سمجھے تو بہت کم اثر ہوتا ہے۔ اور میرے مرشد قریب قطب عالم مفتی اعظم ہند کا یہ عالم تھا، ذرا سی نگاہ کرم ڈال دیتے تو بڑے بڑے سمجھے بگڑے ہوئے سمجھے راستے پر آ جایا کرتے تھے، سمجھ جایا کرتے، کیونکہ آپ شریعت کے پیکر تھے، علم بردار تھے۔ میرے مرشد قریب ناگپور سے تشریف ایک بار آ رہے تھے، ناگپور سے آگے سے آ رہے تھے، ناگپور میں گاڑی رکی، آپ نے ایک دم دیکھا نماز کا ٹائم گا، فوراً گاڑی سے اترے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ساتھ میں جو مریدین تھے اور لوگ تو وہ کہنے بھی لگے حضرت گاڑی یہاں بہت کم رکے گی، چلی جائے گی۔ حضرت نے کہا ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز کی ہمیں فکر کرو، گاڑی کی فکر مت کرو۔ آپ نے فوراً سمجھے مصلی بچھایا اور سب آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے۔ ابھی نماز ہی میں تھے، گاڑی آئی اور گاڑی آ کے چلی گئی۔ جب سلام پھیرا دیکھا پلیٹ فارم صاحب تھا، گاڑی جا چکی تھی۔ اب بتاؤ جس کی گاڑی چھوٹ جائے اس کے دل میں کیا بیتے گا؟ ہوائیں اڑ جائیں گی۔ اب سب کو یہ تھا کہ سامان بھی گاڑی میں رکھا ہوا، سامان بھی گیا، گاڑی گئی تو گئی، سامان بھی گیا، گاڑی گئی تو گئی، سامان بھی۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ آپ سوچو آپ ہوتے کیا ہوتا؟ روتے نہیں روتے؟ روتے؟ ارے مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں رونے والا روتا نہیں، وہ ہنستا ہے نہیں؟ ہاں۔ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت پھر وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئے اطمینان سے۔ حضرت نماز پڑھتے تھے بڑی اطمینان سے، اور اس کے بعد سمجھے پھر وظیفہ پڑھتے تھے بڑے اطمینان سے۔ اب ادھر کچھ وہابی دیوبندی تھے، اس علاقے میں وہابی زیادہ پائے جاتے ہیں، بھوپال وغیرہ میں۔ اب انہوں نے دیکھا تو مفتی اعظم ہند کی مذاق بنانا شروع کر دی کہ میاں کی گاڑی چھوٹ گئی، میاں کی گاڑی چھوٹ گئی، میاں کی گاڑی چھوٹ گئی، کیا کریں گے کیا کریں، سامان بھی گیا ہے۔ ہاں، انہوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں مفتی اعظم ہند کون ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ مفتی اعظم ایک مرد مانے مصطفیٰ، اس رجا ہے مصطفیٰ سے دشمنی سن لو،
مفتی اعظم ہند سے دشمنی اچھی نہیں، اور جنہوں نے دشمنی کری ہے وہ ذلیل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو انہوں نے جب مذاق بنائی تو کیا ہوا ان کا؟ میرے مرشد کریم وظیفہ پڑھی رہے ہیں، دیکھا گارڈ اور اس کے ساتھ میں پیچھے لین لگی، چلے آ رہے ہیں بھاگے ہوئے، حضرت کے پاس آئے گے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے گا، کون کھڑا ہے؟ گارڈ کھڑا ہے، جہاں لوگ جائے کہ اس سے سر کرتے ہیں، وہ حضرت سے سر کر رہا ہے۔ دیکھا اللہ والوں کی یہ شان ہے، دیکھنا چاہے تو چل دیکھ بریلی میں انہیں، تو اس کو دنیا ہی میں مل جائیں گے جنت والے۔ ہاں میرے شیخ ہیں کچھ ایسی کرامت والے ہیں، ہاں میرے شیخ ہیں کچھ ایسی کرامت والے، سر جھکائے ہوئے آتے ہیں جہاں حکومت والے۔ تو یہ مفتی اعظم ہند ہیں، جانے مریدہ شمع ہدایت، مفتی اعظم زندہ باد۔ مانگنے والا سب کچھ پائے، روتا آئے ہنستا جائے، یہ ہے ان کی ادنا کرامت، مفتی اعظم زندہ باد ہیں۔ تو یہ ہے مفتی اعظم ہند کی، اللہ اکبر۔ اب ادب کے ساتھ سب کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ وغیرہ سب، فارغ حضرت ہاتھ جوڑ گئے گا، حضرت سرکار تشریف لے کے کہاں؟ بولے چلیے، بولے گاڑی۔ حضرت نے دیکھا، حضرت نے کہا اچھا کہ یہاں، کہا کیوں گاڑی کیوں نہیں گئی؟ حضرت نے کہا گاڑی میں خرابی ہو گئی۔ حضرت گئے، گاڑی پہ جائے کے بیٹھے، انجن بدلا گیا اور سب آپ کے ساتھی بیٹھے، مریدین بیٹھے، اور گاڑی چل دی۔ دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سمجھے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے، زمین اس کی، آسمان اس کی، آفتاب اس کا، پانی اس کا، ہوا اس کی، ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ سے وہ پھر گیا، تو گاڑی نے گیا اے مصطفیٰ رجا، جب آپ نے خدا کی نماز کو نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، کوئی چلا جائے، ٹرین نے کہا ہم نہیں جائیں گے، جب آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھا چھوڑا ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہم مفتی اعظم ہند کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ تو میرے مفتی اعظم ہند شریعت کے بہت بڑے پابند، بہت بڑے پابند، سرکار کی سنتوں پہ بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ کرتے ہیں بہت کم۔ سنت تو بہت بڑی چیز ہے، مفتی اعظم ہند ہر مستحب پہ بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ ہاں ایسے ہی ان کے والد کریم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہر مستحب پہ بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ کس پہ کرتے تھے؟ بتاؤ ایک آدھ مثال۔ ہاں دیکھا، بٹن کا لگانا یہ کیا ہے؟ اوپر والا مستحب ہے۔ انگرکھا پہنے ہوئے تھے، سانس جو آئے تھوڑی زور سے، اس کی گنڈی جو تھی کمزور تھی ٹوٹ گئی۔ آپ نماز پڑھا رہے، تشہد کے بعد میں یہ ہوا تھا، تنفس ہوا تھا۔ تنفس کہتے ہیں سانس کا پھولنا، زور سے آنا۔ تو اس طرح سینہ ایسا ہوا تو ایک دم وہ ٹوٹ گیا انگرکھا۔ اندر کرتا پہنے وہ صحیح تھا اس کے بٹن، اور یہ تشہد کے بعد ہوا تھا۔ خیر دعا وغیرہ کی، گھر چلے گئے، بٹن صحیح کرایا، اور صحیح کرانے کے بعد آئے کہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز پھر سے پڑھنا شروع کر دی تو مولانا محمد حسین میرٹھی علیہ رحمہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ ان سے کسی نے کہا ارے آپ اعتکاف میں ہیں، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لو حضرت کے ساتھ۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی عصر کی۔ بولے ارے نہیں، ہم نے تو حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی ہے، ہم سب نے پڑھی، جماعت ہوئی ہے۔ بھلے پہ حضرت کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ عصر کے بعد تو کوئی سنت پڑھی نہیں جاتی ہے۔
حجت کی تو کوئی نماز قضا بھی نہیں ہے. اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی تھی، نماز دہرانا واجب تھا، کچھ تھا، تو حجت سبھی بتاتے. حجت صرف اکیلے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. خیر، مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی علیہ رحمہ یہاں تھے اپنے اعتکاف کی جگہ، وہاں سے باہر آئے ادھر کے لیے. دیکھا جب سیدی اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہوئے، پہنچا، حضرت نماز تو آپ نے پڑھائی، ہم سب نے آپ کے پیچھے پڑھی، کوئی نماز کے اندر کوئی ایسی کمی تھی تو حضرت ہمیں ہی بتاتے کہ نماز دہرانا واجب ہوتی. اب عصر کے بعد تو کوئی نماز بھی نہیں ہے، کہ سرکار نماز یہ آپ نے کیسے پڑھی؟ تو آپ نے کہا مولانا نماز دہرانا واجب نہیں. میں پہنے ہوا اگر تھا، اس کا بٹن جو تھا، اس کی گھنٹی بہت کمزور تھی، سانس نے تھوڑا زور کیا وہ ٹوٹ گئی. تشہد کے بعد یہ معاملہ ہوا، تو اس سے نماز صرف دہرانا مستحب تھا. میں گھر گیا سے صحیح کیا، اب نماز پڑھنا. اب بتاؤ عصر کے بعد سنت پڑھنا جائز ہے؟ مستحب پڑھنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. بتاؤ یہ مسئلہ پوری دنیا کے مفتیان کرام بتائیں. سنت تو سنت مستحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کب پڑھ رہے ہیں؟ جب عصر کے بعد فرض پڑھ سکے. عصر کے تو اس کے بعد سنت پڑھنا منع ہے، نفل پڑھنا منع ہے. وہ اعلیٰ حضرت اس وقت میں مستحب ادا کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت مستحب پہ بہت سختی سے عمل کرنے والے ہیں. اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں، اتنا سختی سے عمل کرتے ہیں کہ جس وقت میں مستحب روا نہیں، اس وقت میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت فرضوں کو صحیح کرنے کے لیے مستحب کو ادا کیا کرتے ہیں. اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کی شریعت پہ عمل سمجھے کرنے کی بات، کتنا سمجھے عمل کیا کرتے تھے. آج تو لوگ سنتوں کو بھی کتنے لوگ ایسے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. بولو، ارے وضو کرتے ہیں 3 بار دھونا سنت ہے، دیکھ لو. مشکل سے 90% سمجھے کیا میں کہنا 10% دھوتے ہوں گے. نہیں مولانا صاحب، والا حضرت بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے. تو جبھی تو کہا گا امام اہل سنت، امام اہل. ہاں ایسے نہیں، بعض تو لوگ سمجھے سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ تاجدار اہل سنت. سنتوں کو سمجھے چھوڑ گئے، سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، انہیں تاجدار اہل سنت کہا جا رہا ہے. اذان ثانی اندر کہلا رہے ہیں اور تاجدار اہل سنت کہا جا رہا ہے انہیں. بتاؤ، اذان ثانی اندر کہلا رہے ہیں سنت کے خلاف اور انہیں تاجدار اہل سنت کہا جا رہا. اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں ایسے لوگوں سے. تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے بہت بڑے پابند تھے، اور ان کے والد گرامی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تم آپ جانتے ہی ہو، ہر مستحب پہ کتنی سختی کے ساتھ وہ آج لوگ کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں. فرض صحیح سے فرض ادا نہیں ہوتا ہے اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند سیدی اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دعوے دار ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے کتنا خلاف کام کرتے ہیں، ہے نہیں. آج تو لوگوں نے یوگا کرنا بھی شروع کر دیا ہے، کر رہے ہیں. یوگا کیسے کہتے ہیں؟ مذہبی ورزش کو یوگا کہا جاتا ہے. تو اب اس میں کوئی ایسی بات ہے جو مذہبی شعار ہے اہل کفر کا، تو تم آپ جانتے ایک دم اس کا حکم جو ہے خلاف شرع ہے. ہاں اگر اس کا کوئی شعار اہل کفر کا شعار اس میں نہیں پایا جاتا ہے جب تو ایک دوسری بات ہے، مگر پھر بھی آدمی کو سبق لینا چاہیے. سب سے بہترین ایکسرسائز جو ہے نماز ہے نہیں.
اور اس پہ لوگوں نے ریسرچ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے سمجھے اس پہ ریسرچ کیا ہے۔ تو جو سب سے بہتر ایکسرسائز ہے، ورزش نماز ہے، اسے کرنے والا یوگا کرے، اس کا مطلب اس نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کا مطلب وہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب نماز سے اچھا کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تو یوگا کے طرف اس کا ذہن کیوں گیا؟ اس کا مطلب نماز میں کمی ہے، اس کا مطلب نماز میں، ہاں اگر نماز کو صحیح سے پڑھتا، کسی ورزش کی نہیں پڑتی ضرورت، کسی اشوک سنگل نماز کی نقل کیا تھا، بیان دیا تھا، ہاں اس سے بڑھیا تو کوئی یوگا ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی یوگا۔ ارے میں نے پڑھا ہے نا، میں نے تو پڑھا ہے کتنے ڈاکٹروں کیا کہ ایسی ایسی بیماری تھی، نماز کی سمجھے نقل کرنے سے وہ بیماری ختم ہو گئی، کتنی بیماریوں کے نام دیے ہیں۔ افسوس یہ غیر مسلم سمجھے اس پر ریسرچ کرتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں نماز سب سے بہتر سمجھے ایکسرسائز ہے، سب سے بہتر ورزش ہے، اور جو مسلمان ہیں تو بھی سمجھے وہ اسے چھوڑ کے یوگا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھے نماز میں ان کی کمی ہے۔ اگر نماز ان کی صحیح ہوتی تو کبھی انہیں کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں نماز ہم صحیح سے پڑھیں، عشق رسالت میں، حب اولیاء میں پڑھیں، جبھی سمجھے نماز ہے۔ نماز کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحب وغیرہ سب پہ دھیان دے کے سمجھے ادا کیا جائے، اسی کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے پھر تو ایسے ہی ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی بے ترتیب مت پڑھنا خدا کے واسطے، روزے میں سے جو تیرے منہ پہ الٹ مارے نماز ہے۔ تو ہمیں نماز کہو تو کسی یوگا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نماز کافی ہے، دین اسلام کافی ہے۔ جب یہ کافی ہے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ سمجھے قائم رکھے، مفتی اعظم ہند کے سمجھے فرمان پہ، ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کی ہمیشہ ہم سمجھے اشاعت سمجھے کرتے رہیں اور سمجھے مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان کرتے رہیں، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم جو بھی اللہ رسول کے دشمن ان سے دور رہیں، صلح کلیوں سے دور رہیں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، اور سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، تو صلح کلی ہاں نبی کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ ان پیارے آقا کا نہیں تو خدا کا ہو جائے گا، جو خدا کا نہیں وہ کس کا؟ جہنم کا ہے۔ تو صلح کلیوں سے بچو، جو بھی گستاخ رسول ان سے بچو، عاشق رسولوں سے سمجھے ہمیشہ سمجھے محبت کرتے رہو، شریعت مصطفیٰ پر ہمیشہ چلتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان کرتے رہو، تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کرو، مفتی اعظم ہند کے فتوے پہ عمل کرو۔ ہم مرید ہیں سمجھے بریلی سے، تو ہمیں چاہیے ہم بریلی کا ہی فتویٰ سمجھے دیکھیں، اسی پہ عمل کریں۔ آج مفتی اعظم ہند کے سمجھے یوم ولادت سے دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ ہمیں تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کرنا ہے، ہمیں تاج الشریعہ کی زندگی، مفتی اعظم ہند کی زندگی پہ عمل کرنا ہے۔ ہم ان کے مرید ہیں، ہمیں انہی سے مطلب ہے، کسی اور سے مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے پیر کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائے گا تو سمجھے، جب کہ پیر میں کوئی کمی نہیں، تو یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سمجھے بیکار رہے گا، یہاں بھی رہے گا بیکار رہے گا، وہاں بھی بیکار رہے گا۔
ہیں میرے مفتی اعظم ہند کی شان میں جس نے بھی کوئی کمی نکالی، جس نے یہ کہہ دیا سمجھو ان کا علم کم تھا یا انہوں نے کم سمجھی سے ایسا فتویٰ دیا یا تاج الشریعہ نے سمجھے کم سمجھی میں نافہمی میں ایسا کیا، یاد رکھو وہ ہمیشہ ذلیل ہیں، ذلیل رہیں گے۔ جنہوں نے ایسے کہا اور جنہوں نے اسے سنا اور جنہوں نے سننے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، ہاں میں ہاں کری، ایسے سب لوگ سمجھے یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ ذلیل ہوتے رہیں گے، انہیں ضرور سمجھے عذاب ملے گا، انہیں ضرور سزا دی جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے مفتی اعظم ہند کی شان میں، تاج الشریعہ کی شان میں جب بھی کسی نے کیا وہ ذلیل ہو کے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا سمجھے پکا سچا وفادار بنا کے رکھے اور تاج الشریعہ کا پکا سچا شیدائی بنا کے رکھے، عاشق رسول بنا کے رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار بنا کے رکھے۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔